بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور دیگر جادوگروں کا مقابلہ کیا تب موسیٰ علیہ السلام ان سب جادوگروں پر غالب آ گئے۔ یہ دیکھ کر سب جادوگروں نے اسلام قبول کیا۔ تب فرعون نے ایک ایک کر کے سب جادوگروں کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، فرعون اس دنیا میں بہت سرکش ہو چکا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اسے اور اس کی قوم کو ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا اور میری قوم اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا سبب بنے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلا عذاب پانی کی صورت میں بھیجا۔ ان پر کثرت سے بارشیں ہونے لگیں، دریائیں بھر گئیں اور لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہونے لگا، یہاں تک کہ کھڑے ہوئے لوگوں کے گردنوں تک پانی آ گیا، اور جو بیٹھ جاتا اور ڈوب جاتا، نہ وہ ہل سکتے تھے اور نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ اور جب وہ لوگ اس سے عاجز ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، ہمارے لیے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ختم ہو جائے تو ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تو عذاب ختم ہو گیا، زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئی، کھیتی خوب ہونے لگی، درخت خوب پھلے۔ تو ان کی قوم کہنے لگی کہ اے پانی تو نعمت تھا، اور وہ ایمان نہ لائے اور اپنی پرانی سرکشی پر قائم رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے دوسرا عذاب ٹڈیوں کی صورت میں بھیجا۔ وہ کھیتیاں اور پھل، درختوں کے پتے، مکانوں کے دروازے، سامان، یہاں تک کہ لوہے کی کیلیں تک کھا گئی، اور صرف فرعونیوں کے گھروں میں گئی اور بنی اسرائیل کے گھروں میں نہ گئی۔ فرعون کا لشکر اللہ کے لشکر کے ساتھ لڑنے سے عاجز رہا۔ تب وہ پریشان ہو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، پھر ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ وہ 7 دن تک ٹڈیوں کے عذاب میں گرفتار رہے، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے نجات پائے۔ کھیتیاں اور پھل جو کچھ باقی رہ گیا تھا، وہ انہیں دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ ہمیں کافی ہے، ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد بھی جب وہ اپنی ناشکری سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ریت کے ایک بڑے ٹیلے پر اپنا عصا مارے۔ جب انہوں نے عصا مارا تو وہاں سے تیسرے عذاب کی صورت میں قمل یعنی چھوٹے چھوٹے کیڑے نکل آئے۔ اس کیڑے نے بچے ہوئے کھیتیاں اور پھل کھا گئے، وہ کپڑوں میں گھس جاتے تھے اور چمڑی کو کاٹتے تھے، کھانے میں گھس جاتے تھے۔ اگر کوئی 10 بوری گیہوں چکی پر لے جاتا تو 3 سیر واپس لاتا، باقی سب کیڑے کھا جاتے۔ یہ کیڑے فرعونیوں کے بال پلکیں چاٹ گئے، ان کو سونا دشوار ہو گیا۔ اس عذاب سے بھی وہ پریشان ہو کر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان سے یہ عذاب بھی ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر چوتھا عذاب مینڈک کی صورت میں بھیج دیا، اور اس سے ان کا یہ حال ہوا کہ جب کوئی آدمی مجلس میں بیٹھتا تھا تو اس کی مجلس میں مینڈک بھر جاتے، بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک منہ میں گھس جاتے، ہانڈیوں میں مینڈک، کھانے میں مینڈک بھر جاتے تھے۔ جب کوئی کھانے کو بیٹھ جاتا تھا تو مینڈک کود کر اس کے کھانے میں پڑ جاتا تھا، کوئی لیٹتا تو مینڈک اس کے سر پر سوار ہوتے تھے۔ اگر وہ ایک مینڈک کو قتل کر دیتے تو اس کی جگہ 10 مینڈک جنم لیتے تھے۔ اس مصیبت سے فرعون کے لوگ پریشان ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیے کہ اس دفعہ ہم پکا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم توبہ کریں گے، آپ دعا کریں کہ یہ مصیبت ہم سے ٹل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد لے کر پھر دعا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ بھی عذاب دور ہوا، لیکن انہوں نے پھر وعدہ توڑ دیا اور اپنے کفر پر برقرار رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر 5واں عذاب خون کی صورت میں نازل کیا۔ ان کے تمام کنوؤں کا پانی، نہروں اور چشموں کا پانی، یہاں تک کہ ان کے لیے ہر پانی تازہ خون بن گیا۔ جب انہوں نے فرعون سے اس کی شکایت کی تو وہ کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جادو سے تمہاری نظر بندی کی ہے، اور فرعون نے حکم دیا کہ اس کی قوم اور بنی اسرائیل کی قوم ایک ہی برتن سے پانی لیا کرے، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بنی اسرائیل جب پانی نکالتے تو وہ پانی ہی رہتا، اور فرعون کے قوم کے لوگ جب پانی نکالتے
تو خون نکلتا۔ فرعون کا پیاس کی شدت کی وجہ سے برا حال ہو گیا، وہ درختوں کا رس چوس رہا تھا، وہ بھی منہ میں پہنچتے ہی خون بن جاتا۔ پھر وہ اس مصیبت سے تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ اسی طرح یہ عذاب بھی ختم ہو گیا، لیکن وہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ جب ان پر کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایمان لانے کا وعدہ کرتے کہ تم دعا کرو کہ اگر یہ عذاب ہم سے اٹھا لیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ عذاب جب اٹھا لیا جاتا تو پھر وعدہ توڑ دیتے۔ اسی طرح وہ کبھی ایمان نہ لے آئے، یہاں تک کہ سب کے سب دریا میں غرق ہو گئے۔